الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة من غير ضرورة كتب منافقا في الكتاب لا يمحى ولا يبدل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ اور احادیث نبویہ میں سے چند احادیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے جمعہ کا حکم ارشاد فرمایا ہے اور جمعہ کے دن کے چند مسائل ذکر فرمائے ہیں. جمعہ کا دن بڑی عظمت اور شان والا دن ہے. اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر دنوں میں سے سب دنوں کا سردار جمعہ کے دن کو بنایا ہے.
اور جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، کہ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ دو، اپنی خرید و فروخت، اپنی تجارت و زراعت اور دوسرے معاملات کو ترک کر کے فوراً اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگر تم جانو۔ تو نماز جمعہ کی اذان کے بعد اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر تمام دوسرے کاموں سے منع فرما دیا، اور ہم نماز کی تیاری ہی اس وقت شروع کرتے ہیں کہ جب بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہو۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں کیا فرما رہے ہیں کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، سب کچھ چھوڑ دو، بیع تجارت چھوڑ دو، تو باقی کام تو اس سے ہلکے ہیں۔ اور یہ دن اللہ رب العزت نے جو ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں اگر اس کی عظمت کا اندازہ ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ عمل آسان ہو جائے۔ دراصل ہمیں اس کی عظمت کا ادراک ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو افضل الایام قرار دیا اور دنوں کا سردار قرار دیا۔ احادیث کے اندر آتا ہے کہ یہی دن تھا، جمعہ کا دن تھا، کہ جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگے نمرود سے نجات ملی تو جمعہ کا دن تھا۔ الغرض اللہ رب العزت نے اس دن کی برکت سے بڑے بڑے کام کیے، اور اس دن کو امت محمدیہ کو عطا فرمایا اور اس کی قدر کا حکم بھی فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ۔ اہتمام کے ساتھ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز اہتمام کے ساتھ پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے۔ اب اہتمام کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کا اہتمام کیا ہے؟ اہتمام یہ ہے کہ جب جمعہ کے دن کا آغاز ہو اسی وقت سے جمعہ کی تیاری شروع ہو جائے۔ کہ جمعہ کی تیاری کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی تیاری کیا ہے؟ کہ جمعہ کے دن انسان اپنی حجامت کروائے، ناخن تراشے، اور پھر نہا دھو کر، سرما لگا کر، خوشبو لگا کر، جو اس کے پاس اچھے کپڑے موجود ہیں وہ پہن کر وقت سے مسجد کے اندر پہنچے، اور وقت سے پہلے پہنچے، اور پھر جمعہ کے دن کے جو مسنون اعمال ہیں ان کو کرنے کی کوشش کرے۔ کہ جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کر لے مسجد میں بیٹھ کے، درود شریف کی کثرت کر لے مسجد میں بیٹھ کے، اور صلاۃ التسبیح کا اہتمام کر لے، اور جب امام اور خطیب آ کر ممبر پر بیٹھ جائے تو پھر
اس کی طرف متوجہ ہو کے واعظ و نصیحت سن. خطبہ جمعے کے اندر سنت ہے، واجب ہے، اور اس کے میں سنت یہ ہے کہ وہ عربی زبان کے اندر ہو. لیکن عربی زبان ہر بندہ ہر علاقے میں سمجھی نہیں جاتی، تو فقہا نے یہ نکالا کہ امام مسنون خطبے سے پہلے کچھ باتیں، کچھ واعظ و نصیحت، کچھ اللہ کا پیغام امت تک پہنچا دے تاکہ جو عربی سمجھنے والے نہیں ہیں ان تک بھی اللہ کا پیغام پہنچے. تو اس لیے فقہا نے یہ اردو میں یا اپنی زبان میں مختلف جگہوں پہ جہاں بیانات ہوتے ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو جس طرح خطبہ واعظ و نصیحت کے لیے ہوتا ہے، اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح یہ جو اپنی زبان کے اندر بیان ہوتا ہے اس کا مقصد بھی وہی ہوتا ہے. تو جس طرح خطبے کا ادب ہے تو یہ بھی ایک خطبے کی طرح ہے، اس کا بھی ایک ادب ہے کہ انسان اپنے باقی معمولات، نوافل پڑھنے ہیں، صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، وہ مسجد میں جلدی ہے، جلدی مسجد میں آ کر اور اس کو جو ہے وہ زوال سے پہلے آ جائے. ضروری تھوڑی کہ زوال کے بعد ہی پڑھنا ہے. زوال کا ٹائم ختم ہوگا، زور کا ٹائم شروع ہوگا، اسی وقت نوافل ضروری تو نہیں ہے. بندہ اس سے پہلے بھی پڑھ سکتا ہے، اس سے پہلے بھی صلاۃ التسبیح بندہ پڑھ سکتا ہے. صبح جلدی بندہ نہا دھو کے 10-11 بجے مسجد میں آ جائے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، اہتمام کے ساتھ جمعہ پڑھے، اللہ رب العزت سے اپنا تعلق استوار کرے، تو پھر اس کو جمعے کی وہ فضائل ملیں گے جو اللہ رب العزت نے لکھے. اور علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے جو معاملات ہیں یہ اللہ رب العزت نے آخرت کی شبیہ ایک طرح سے رکھے. جیسا کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ آخرت میں جنت میں مسلمانوں کو جو پھل دیے جائیں گے وہ پھل اسی دنیا کے پھلوں کے مشابہ ہوں گے، لیکن ان کے ذائقے الگ ہوں گے، ان کی لذت الگ ہوگی. کہ یہاں پر جو کیلا ہے، کیلے کی شکل وہاں پر بھی یہی ہوگی، لیکن اس کا ذائقہ، اس کی کوالٹی وہ الگ ہوگی. اسی طرح یہ دنیا کی دینی محفلیں، یہ جمعہ کے اجتماعات، یہ اللہ رب العزت نے آخرت کے اجتماعات کی ایک طرح سے شبیہ بنائی. بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب قیامت کے دن اللہ رب العزت فیصلہ فرما دیں گے، جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ والے دوزخ میں چلے جائیں گے، تو پھر ایک وقت آئے گا جب اللہ رب العزت جنتیوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے اور سب جنتیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے پھر اللہ رب العزت کما یلیق بشانہ ہی، جیسے اللہ رب العزت کی شان ہے اس طرح اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. تو فرمایا وہ بھی ایک اجتماع ہوگا کہ اس کے اندر اولین و آخرین سارے ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری ایمان والے تک سب وہاں موجود ہوں گے. تو یہ دنیا کے جو دینی اجتماع ہے، فرمایا کہ یہ اس اجتماع کی تشبیہ اللہ رب العزت نے دی، یہ مشابہت ایک طرح سے ہمیں عطا فرمائی. تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص اہتمام کے ساتھ جمعہ کی تیاری کرے اور صبح سے تیار ہو کر وقت سے پہلے مسجد کے اندر پہنچے اور پھر دھیان سے اور توجہ سے خطبہ سنے، جمعہ ادا کرے، تو اللہ رب العزت اس نے جتنے قریب ہو کر اور جتنے اہتمام سے خطبہ سنا ہوگا، اللہ رب العزت قیامت والے دن جب اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو اس کو اتنی آگے اور اتنی قریب جگہ ملے گی جتنا یہ جمعے میں اہتمام کر کے جایا کرتا. اور پھر جمعے میں جو جتنا جلدی آئے اللہ رب العزت نے اس کا اجر اتنا زیادہ لکھا ہے کہ جو اہتمام سے سب سے پہلے آئے گا تو اللہ رب العزت اونٹ کی قربانی کا اجر اس کو عطا فرمائیں گے، جو اس سے تاخیر کر کے تھوڑی دیر بعد میں آئے گا اس کو گائے کی قربانی کا اجر ملے گا.
اس کے بعد جو آئے گا اس کو بکرے کی قربانی کا اجر ملے گا. اس طرح الغرض جو جتنی دیر سے آئے گا وہ اتنا کم اجر پائے گا. اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب فرشتے اپنا رجسٹر بند کر کے جب دوسری اذان ہو جائے گی تو وہ اپنا رجسٹر بند کر کے چلے جائیں گے. اب جو شخص آئے گا اس کو اجر میں سے کچھ نہیں ملے گا، فرض ادا کر کے جائے گا. تو اگر اجر لینا ہے، اللہ رب العزت سے ثواب لینا ہے، ہم نیکی چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت والے دن جب اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا فرمائے تو ہمیں اللہ رب العزت کا دیدار بھی قرب سے نصیب، اور نصیب ہو تو پھر ان چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے کہ جمعے والے دن یہ سنت اعمال ہے. سورہ کہف کی تلاوت کرنا، اگر بندہ تھوڑی دیر جلدی مسجد میں آ جائے گا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا. تھوڑا بھائی 12 بجے تیار ہو رہا ہے، اگر 10 بجے ہو جائے گا 2 گھنٹے پہلے تو کوئی حرج تو نہیں ہو جائے گا، کوئی نقصان تو نہیں ہو جائے گا. تو مسجد میں آ کر سورہ کہف کی تلاوت کر لیں، اور اس کی تلاوت کی برکت سے جو اس کو ثمرات ملیں گے جب یہ پھر عمل کرے گا پھر اسے معلوم کہ اللہ رب العزت اس سورہ کہف کی تلاوت کی برکت سے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک احادیث کے اندر آتا ہے کہ اس کے لیے ایک نور پیدا کر دیا جاتا ہے. اور اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے. کتنی بڑی حفاظت ہے. آخر زمانے کے اندر جو فتنے آئیں گے جو انسان کا ایمان چھین لیں گے، اس میں سے سب سے خطرناک فتنہ فتنہ دجال ہے، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پناہ مانگی. تو ہمیں اگر تھوڑا سا آدھا سپارہ تلاوت کر لینے سے، ہفتے میں ایک دن سورہ کہف کی تلاوت کر لینے سے اس فتنے سے نجات مل رہی ہے. کتنی قیمتی چیز کی حفاظت ہو رہی ہے. ایمان سے بڑھ کر قیمتی چیز کوئی نہیں ہے. اگر ایمان موجود رہا اور ایمان سلامت لے کے ہم اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے تو پھر نجات ہو ہی جائے گی. لیکن اگر ایمان سلب ہو گیا اور ایمان ضائع ہو گیا کسی فتنے کی وجہ سے تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں بچے گا، پھر تباہی تباہی ہے. تو جہاں ہم اب دنیاوی مال و دولت کی حفاظت کے لیے کیا کچھ انسان نہیں کرتا، تھوڑا سا زیادہ پیسہ آ جائے جی بینک میں رکھاؤ، جی لاکر میں رکھاؤ، اور زیادہ آ گیا جی 2 گارڈ رکھ لو، ٹھیک ہے. تو یہ تو دنیاوی دولت ختم ہو جانے والی ہے. انسان کا سانس ختم ہوا، آنکھیں بند ہوئی، یہ چیزیں بھی یہی رہ گئی. لیکن جو چیز ہم نے ساتھ لے کے جانی ہے، جو دولت قیمتی دولت ہے، جس قیمتی دولت کے سبب ہماری نجات ہونی ہے، اس کی حفاظت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو یہ تھوڑا سا ٹائم نکال کر جمعے والے دن اہتمام کے ساتھ اگر بندہ سورہ کہف کی تلاوت کر لے گا تو اللہ رب العزت اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے. اس کے لیے نور پیدا ہوگا، کہ نور کی برکت سے انسان گناہوں سے بچے گا، انسان میں نیک اعمال کا جذبہ پیدا ہوگا، اس کا اپنا فائدہ ہے. اور پھر جمعے والے دن حدیث کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھڑی ایسی آتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ رب العزت سے بندہ خیر کی جو چیز مانگ لے اللہ رب العزت عطا فرما دے. اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اب وہ گھڑی کے بارے میں مختلف اقوال ہے کہ وہ کون سا وقت ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ جب امام 2 خطبوں کے درمیان بیٹھتا ہے، ایک تو وہ وقت تو یقیناً قبولیت کا وقت ہے. اس وقت بندہ دل ہی دل میں اللہ رب العزت سے جو خیر کی دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی قبول فرماتا ہے. اور پھر یہ جو دوسری گھڑی حدیث میں بیان ہوئی، یہ کون سی گھڑی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جمعے والے دن عصر سے مغرب کا جو وقت ہے، اس میں کسی وقت وہ گھڑی ہوتی کہ اس وقت بندہ اللہ رب العزت سے جو خیر کی چیز مانگے گا اللہ رب العزت اسے عطا فرما دے. اب یہ عصر سے مغرب کا وقت کتنا وقت ہے؟ مشکل سے 1.25 گھنٹہ 1 گھنٹہ. اس کے اندر بیٹھ کے بندہ اگر مسجد میں بیٹھنے کا اہتمام کر لے اور اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے، اور سب سے بڑی چیز درود شریف میں مشغول ہو جائے،
کہ جمعے کا دن درود شریف کے لیے بڑا اہم ہے، اور اس میں بڑی تاکید ہے کہ جمعے دن کثرت سے درود شریف پڑھو. اور پھر عصر کے بعد جو درود شریف ہے، بعض احادیث کے اندر آیا کہ جو شخص 80 مرتبہ عصر کی نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہ رب العزت 80 سال کے گناہ معاف فرما. تو بندہ ان چیزوں کا اہتمام کر لے، مسجد کے اندر عصر سے مغرب بیٹھ کر درود شریف کی کثرت کر لے، اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پہ استغفار کر لے اور اپنے لیے دعا مانگ لے، تو یہ قبولیت کی گھڑی نصیب ہو جائے تو انسان کا قسمت بدل جائے. انسان کو اللہ رب العزت کی طرف سے کیا کیا کچھ نہ مل جائے، اللہ رب العزت دینے کے لیے ہے، لیکن یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا اہتمام نہ کر کے اللہ رب العزت کی ان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو. تو اللہ رب العزت کی تو بے شمار نعمتیں ہم پر ہیں. تو جمعہ کے دن عصر سے مغرب بندہ اس چیز کا اہتمام کر لے. اور پھر اجتماع، جمعہ ہے ہی لفظ اجتماع سے. اللہ رب العزت اجتماع میں جب کافی لوگوں کا مجمع ہوتا ہے اور اس میں جو دعا کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی قبول فرماتا. فرمایا کہ اللہ والے دعا فرماتے تھے، جب بھی مجمع میں دعا فرماتے اس کے بعد کہتے ہیں یہ دعا قبول ہو گئی. حضرت آپ کو کیسے معلوم قبول ہو گئی؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ محلے والے اکٹھے ہو کر 10 15 20 25 لوگ کسی مالدار کے پاس جائیں اور یہ اس سے ایک چونی کا مطالبہ کرے، بتاؤ وہ دے گا یا لوٹا دے گا؟ تو میں بھی اس مالدار کے لیے ایک چونی کچھ نہیں، اور یہ اتنے لوگ چل کر آئے تو وہ کیوں نہیں دے گا؟ دے دے گا. تو فرمایا یہ اتنے سارے لوگ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے جو بھی مانگ لے، اللہ رب العزت کے لیے وہ ایک اس کی حیثیت ایک چونی جتنی بھی نہیں ہے. اور جب ایک دنیا دار آدمی ایک چونی دینے میں نہیں ہچکچاتا، وہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تو کریم ہے، وہ تو دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تو وہ اللہ کیوں نہیں دے گا؟ تو انسان کا یقین اس طرح کا ہو، آزمانے کے لیے یہ کام نہ کرے، پہلے یقین بنائے، دل کے اندر یہ یقین موجود ہو کہ واقعی اس طرح ہوگا، اللہ رب العزت مجھے یوں ہی عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت بھی پھر اس کے مطابق فیصلے فرماتے ہیں. حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرمایا انا عند العبد ظن بی، کہ میرا بندہ جیسا گمان مجھ سے کرتا ہے میں ایسا معاملہ اس کے ساتھ کرتا ہوں. تو اللہ رب العزت بڑے غفور الرحیم ہے، بڑے کریم ہے. میں اور آپ کمزور ہیں اور اپنے لینے کے اندر ہم سستی کرتے ہیں. تو آج جمعہ کا دن بھی ہے اور بھی بہت سارے جمعوں کے دن آتے ہیں، تو اس میں کرنے کے کام یہی ہے کہ پہلے جو مسنون اعمال ہیں ان کی کوشش کریں، پھر اہتمام کے ساتھ مسجد میں آنے کی کوشش کریں اور مسجد میں